السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سیکھنی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 278 اور دیکھتے ہیں ہم کتنی آیات آرام سے سیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو ضرور آج کچھ نہ کچھ آپ اس کلاس سے ضرور لے کے جائیں گے۔ یہ تیسرا پارہ ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 278۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی۔ یا ایہا الذین، سب سے پہلے آغاز ہمارا ہو رہا ہے مد کے ساتھ۔ یہ جو مد آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہی ہے، اس مد کی مقدار تقریباً 2.5 حرکات عربیہ ہے۔ اگر آپ ایسے نہ سمجھنے پائیں تو یہ یاد رکھیں کہ اس مد کی مقدار 2.5 سیکنڈ ہے، 2.5 سیکنڈ، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم لمبا، اس کو چھوٹی مد بھی کہتے ہیں۔ کتنا لمبا کریں گے؟ یا ایہا الذین۔ اب خاص چیز یہاں پہ اور کیا ہے، ہا کے مخرج کا خیال رکھنا ہے، اسے ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا آپ نے، ٹھیک ہے۔ یہ الف سائلنٹ ہے، یہ الف نہیں پڑھا جائے گا۔ یا ایہا الذین، ذال زیر یا ذی، نون زبر نا، یہ یا مدہ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ جب یا ساکن ہو اور ساکن یا سے پیچھے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے، اسے کھینچ کے پڑھا جاتا ہے۔ آمنوا اتقوا اللہ، اس کے علاوہ واو کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں ہے، تو نون جب تا کے ساتھ جوڑیں گے تو واو سائلنٹ ہو جائے گا۔ آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، وذروا، واو زبر وا، زال زبر ذا، وذا، را پیش واو رو، وذروا۔ اب کتنی مقدار ہے زبر کی؟ واو زبر وا، زال زبر ذا، وذا۔ اس سے زیادہ اگر آپ مقدار کریں گے تو وہ کھڑی زبر یا الف مدہ یا الٹے پیش میں کنورٹ ہو جائے گی۔ البتہ یہ واو مدہ ہے، اسے ہم کھینچ کے پڑھیں گے۔ دھیان رکھیں، واو زبر وا، زال زبر ذا، وذا۔ جتنی مقدار میں نے پڑھی ہے اس سے اوپر نہیں کرنی ہے آپ نے۔ را پیش واو رو، وذروا، را کو پر پڑھنا ہے کیونکہ را پہ پیش ہے، اور کھینچنے کی مقدار آپ نے دیکھ لی کتنی ہونی چاہیے۔ ما بقیہ، میم زبر الف ما، یہ الف سائلنٹ نہیں ہے کیونکہ جب الف سے پہلے زبر آ جائے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اس الف کو کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ بقیہ، بقیہ، قاف ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے۔ اب ایک خاص چیز آپ نے کیا سیکھنی ہے، آپ جانے انجانے میں یہ پڑھ سکتے ہیں بقیہ، یعنی قاف زیر یقی لمبا نہیں، ایسے آپ نے کرنا نہیں ہے، آپ نے پڑھنا ہے بقیہ، بقیہ، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں، من الربا، یہ را باریک پڑھی جائے گی کیونکہ اس را کے نیچے زیر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ من الربا، پھر سے چھوٹی مد، واو سائلنٹ، الف سائلنٹ۔ ان کنتم مؤمنین، نون ساکن کے بعد حروف اخفاء میں سے کاف ہے تو نون ساکن کو ہم چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر نون ساکن کے بعد تا حروف اخفاء میں سے ہے تو یہ نون ساکن بھی چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھی جائے گی۔ اصل میں اخفاء کا قاعدہ ایسے ہوتا ہے، جب کبھی نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو نون ساکن یا تنوین، یہاں تو نون ساکن ہے، یہاں پہ تنوین بھی ہو سکتا ہے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، ایک چیز ہوگی، تو پھر نون ساکن کو چھپے ہوئے غنے کے ساتھ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ ان کنتم مؤمنین، سمجھ آ گئی بات کی۔ میم سیکنڈ کے بعد دوبارہ میم ہے، آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ ادغام شفوی کا قاعدہ ہو رہا ہے تو یہاں پہ آپ نے غنہ کرنا ہے۔ اب یہاں پہ بڑی غلطی کیا کی جاتی ہے، اکثر لوگ پڑھتے ہیں مومنین، نہیں، حمزہ پڑھا جائے گا، واو ساکن نہیں پڑھا جائے گا، کیونکہ
واو کے اوپر حمزہ ہے تو یہ اصل میں حمزہ ہی ہے، واو صرف لکھنے میں ہے، پڑھنے میں نہیں. تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ مؤمنین. وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گئی. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَّمْ. اچھا جی، یہاں پہ تجوید کا ایک بڑا قاعدہ ادغام بلا غنہ ہو رہا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو ادغام کی تعریف بتاؤں گی. ادغام کہتے ہیں دو حروف کا آپس میں مل جانا یا ان کو ملا دینا. ٹھیک ہے، ایک ادغام ہوتا ہے غنے کے ساتھ، یعنی جب ہم آپس میں ملاتے ہیں تو غنہ کر کے ملاتے ہیں، وہ یہ والا ہے. وہ نون ساکن یا نون تنوین کے بعد یا میم واو نون میں سے کوئی بھی ایک حرف آ جائے، یہاں پہ ساکن ہو یا تنوین، یہ تنوین ہے ہمارے پاس، تو پھر ادغام بالغنہ ہوتا ہے. لیکن اگر نون ساکن کے بعد یا دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد لام یا را آ جائے تو پھر ہم دونوں کو آپس میں بغیر غنے کے ملاتے ہیں. سیدھا سیدھا آپ سمجھ جائیں کہ یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے، ہم نے پڑھنا ہے فَإِن لَّم. نون کی حیثیت ختم ہو گئی. فَإِن لَّم. اب غلطی کیا ہوگی اگر آپ اس کو پڑھیں گے فَإِن لَّم یا آپ نے پڑھا فَإِن لَّم. یہ دو صورتیں غلط ہے. صحیح صورت کیا ہے؟ فَإِن لَّم تفعلوا. عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھیں. لام پیش واو لو، واو مدہ کو واضح کریں، کھینچ کے پڑھیں. تفعلوا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پڑھتے ہیں تفعلوا؟ جو پڑھتے ہیں تو ابھی ٹھیک کر لیں. تفعلوا فأذنوا. پھر سے اب الف کے اوپر ساکن آ گیا تو الف نہیں رہا، یہ حمزہ بن گیا. حمزہ تو جھٹکے سے ساتھ پڑھا جاتا ہے جب بھی اس پہ ساکن ہو. فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. بحرب من اللہ، یہ قاعدہ آپ نے پڑھا تھا ادغام بلا غنہ. یہاں پہ جو قاعدہ ہو رہا ہے یہ ہے ادغام بالغنہ. نون ساکن کے بعد یا نون تنوین کے بعد میم آیا ہوا ہے تنوین کے بعد تو ادغام بالغنہ ہوگا. غنے کے ساتھ پڑھیں گے اور لفظ اللہ کو پور پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر ہے. ہم اس کو کیا پڑھیں گے؟ بحرب من اللہ. یہ بات تو قاعدے کی تھی. اب یہاں پہ ہا ہے، اس کو آپ نے ہا پڑھنا ہے. بحر. اب اور دوسری چیز را کو پور پڑھنا ہے کیونکہ اگر را پہ زبر یا پیش ہو تو را پور پڑی جاتی ہے، لیکن اگر را ساکن ہو تو پیچھے والے حرف پہ اگر زبر یا پیش ہوگی تو را پھر پور پڑی جائے گی. پور کا مطلب ہے ہم را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ بحرب من اللہ. ٹھیک ہو گیا. لفظ اللہ کو پور پڑا کیونکہ لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے. ورسولہ. ورسولہ. واو زبر و، را زبر را، را کو میں پور پڑھ رہی ہوں. ورا سین پیش واو سو، واو مدہ. ورسولہ. جب ہم وقف کریں گے تو آخری حرف ساکن ہو جائے گا. اب یہاں پہ بھی اکثر لوگ پڑھتے ہیں ورسولہ، تو یہ غلط ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ورسولہ. وَإِن تُبْدُمْ. تُبْتُمْ. ٹھیک ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. نون ساکن کے بعد تا حروف اخفا میں سے ہے تو پھر سے اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے. با ساکن ہو جائے تو کلکلا ہوتا ہے، قاف ساکن ہو جائے تو کلکلا ہوتا ہے. دال با جیم دال. ٹھیک ہو گیا. یہ 5 حروف ہیں، قاف طا با جیم دال. قطب جدن، یہ مجموعہ آپ یاد کر لیں، حروف آپ کو خود یاد رہیں گے. تو جب بھی قاف طا با جیم دال کے اوپر ساکن آ جائے تو کلکلا ہوگا. کلکلا ایسے ہوتا ہے تب، یہ جھٹکا سا. اب جیسے اس کو میں پڑھ رہی ہوں تم آرام سے، جبکہ یہاں پہ جھٹکا ہے. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ. را کو پور پڑھنا ہے. میم ساکن کے بعد نہ تو میم ہے اور میم ساکن کے بعد نہ تو با ہے، تو یہاں پہ رکنے کا کوئی جواز نہیں. اکثر لوگ یہاں پہ بھی رک جاتے ہیں، یعنی کہ پڑھتے ہیں فَلَكُمْ رُؤُوسُ. نہیں، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ فَلَكُمْ رُؤُوسُ. اسی کو تجوید کہتے ہیں. اچھا جی، ایک خاص چیز اب یہ ہے فا زبر فا لام زبر لا فلا. اب بعض لوگ پڑھتے ہیں فلاکم. یہ ایک بہت بڑی غلطی ہے. اللہ پاک اگر ہاں فرما رہے ہیں تو ہم اس کو نہ بنا رہے ہیں، یہ اتنی بڑی غلطی ہے.
تو اس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ فلکم رؤوس، را کو پر پڑھنا ہے، را پہ پیش ہے، اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون. جی زوا کو پر پڑھیں گے کیونکہ آپ کو میں نے بتایا تھا خسوا ضغط قیس یہ 7 حروف ہیں جو ہمیشہ ہی پر پڑے جاتے ہیں، جس میں زوا ہے، صاد ہے، قاف ہے، خا ہے اور زواد ہے، ٹھیک ہے، اور غین ہے. اسی طرح یہ 7 حروف ہیں تو ہم اس کو پڑھیں گے تظلمون ولا تظلمون. اچھا، جیسے اس کو آپ نے لمبا کر کے نہیں پڑھنا، اسی طرح اس کو آپ نے شارٹ کر کے نہیں پڑھنا، یعنی کہ ولا تظلمون پڑھا تو آپ نے بالکل معنی غلط کر دیا. ٹھیک ہے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ. وَإِن كَانَ، سمجھ آ رہا ہے میں نے یہاں پہ اخفا کیا ہے، کان یہ باریک کاف ہے، اس کو موٹا کرنے کی غلطی مت کیجیے گا، اور یہ موٹا کاف ہے، اس کو باریک پڑھنے کی غلطی مت کیجیے گا. ذو عسرۃ، را پر پڑھنی ہے، عین کے مخرج کو واضح کر کے پڑھنا ہے، کیونکہ اگر آپ عین کو واضح نہیں کریں گے تو یہ حمزہ بن جائے گا. ٹھیک ہے، عسرۃ فنظرۃ، فا زبر فا، نون زبر نا، فنا، زویرۃ الی میسرہ. ٹھیک ہو گیا، را کو پر پڑھنا ہے، اور ہم یہاں پہ جب وقف کر رہے ہیں تو آخری حرف گولتا ہے تو گولتا گولہا میں کنورٹ ہو جائے گی اور ساکن بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے. جب بھی وقف کرنا پڑ جائے، اگر آخری حرف گول تا ہے، اس کو راؤنڈ تا کہہ سکتے ہیں، گول تا کہہ سکتے ہیں، تو یہ گول ہا میں کنورٹ ہو جاتی ہے. جیسے کہ یہاں تو ہماری نظر نہیں آ رہی، گول ہا، جیسا کہ یہ ورسولہ، یہ گول تا بھی اسی میں کنورٹ ہو جاتی ہے. میسرہ، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ. وَأَن، نون ساکن کے بعد تا ہے جو کہ حروف اخفاء میں سے ہے، تو ہم نون ساکن کو چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھیں گے. تصدقوا، صاد کو پر پڑھیں گے، صاد ہمیشہ ہی پر پڑھا جاتا ہے. قاف کو پر پڑھیں گے، قاف بھی ہمیشہ پر پڑھا جاتا ہے. تصد، اس ٹائپ سے پڑھا جاتا ہے، شد والا حرف. اصل میں شد کے اندر 2 حروف ہوتے ہیں، مطلب 2 دال ہیں، پہلی دال ساکن، دوسری متحرک. اگر ہم اس کو جوڑ کر کے پڑھیں گے تو یہ کیا بنے گا؟ تا زبر تا، صاد زبر دال، صد، تصد، دال زبر دا، تصد، اور یہ کلکلے والا حرف بھی ہے. خیر لکم، خا کو پر پڑھ لیجیے گا، یہ یا لین ہے، یا لین کو کھینچنے کی غلطی مت کیجیے گا. لین کا مطلب ہے نرمی سے پڑھے جانے والے حروف، وہ ہیں 2، یا لین، واو لین. خیر لکم، را کو پر پڑھ لیں، لام کو پر نہیں کرنا. اب میں ایک اہم چیز آپ کو پھر سے بتاتی ہوں، اکثر را کو پر کرتے کرتے لوگ لام کو بھی پر پڑھ لیتے ہیں، یعنی کہ خیر لکم اس طریقے سے، یہ غلط ہے. صحیح کیا ہے؟ خیر لکم ان کنتم تعلمون. پھر سے 2 اخفاء ہو رہے ہیں، ہم اگلی آیت بھی پڑھ سکتے ہیں. ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز بتانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ مجھے پتہ ہے عموماً کی جانے والی غلطیاں یہ ہیں. ٹھیک ہے، وَاتَّقُوا، قاف کو پر پڑھیں، یَوْمًا تُرْجَعُونَ، تُرْجَعُونَ، اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. چلیں حروف اخفاء کی تھوڑی سی روین کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو بھول نہ جائے. حروف اخفاء 15 ہیں، تا، سا، جیم، دال، ذال، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، فا، قاف، کاف. یہ 15 حروف اخفاء ہیں. ان کے آنے کی وجہ سے جب نون ساکن یا نون تنوین کے بعد ان میں سے کوئی حرف آ جائے، جیسا کہ تا شامل ہے اور سب سے پہلا حرف ہی تا ہے، تو پھر یہ چھپے ہوئے غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا. یوما ترجعون، را کو پر پڑھیں گے، را ساکن سے پیچھے پیش کی وجہ سے.
عین کو واضح کر کے پڑھیں گے، نون کو کھینچنے کی غلطی مت کیجیے گا۔ عموماً لوگ یہ غلطی بھی کرتے ہیں کہ آخری لفظ کو خواہ مخواہ لمبا کر دیتے ہیں۔ میں بتاتی ہوں ان 2 حروف کو پڑھ کے کیسے لمبا کرتے ہیں۔ ترجعون فیہ، کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں؟ تو آپ اپنی غلطی ٹھیک کر لیں۔ ترجعون فیہ، ٹھیک ہے۔ الی اللہ، لفظ اللہ سے پیچھے زبر ہے تو لفظ اللہ کو ہم پر پڑھیں گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، ثم غنہ ادا کر لیں، توفی کھڑی زبر کا دھیان رکھیں، واؤ کو واضح کریں، توفا پڑھ لیتے ہیں بعض لوگ، یعنی کہ واؤ کو حمزہ میں پڑھ لیتے، توفا اس ٹائپ کا، توفا توفا، ٹھیک ہو گیا۔ کل نفس ما کسبت، کلو نہ کہ کلو نہیں، کلو نفس ما، ادغام بالغنہ، نون تنوین کے بعد حروف یمون میں سے میم آیا ہوا ہے تو یہاں پہ ادغام بالغنہ ہوگا۔ کسبت وہم لا یظلمون، کسبت کاف کو نرمی سے پڑھنا ہے کیونکہ کاف تو باریک ہے، کاف زبر کا سین زبر سا، کیسا با زبر تبت، کسبت اس سے زیادہ لمبا کوئی بھی حرف نہیں ہو سکتا۔ وہم لا یظلمون، ہاں کا مخرج واضح کر لیں، زوا کو پر پڑھنا ہے اور لا ہی پڑھنا ہے، لا نہیں پڑھنا اس کو۔ بس جی اتنا سبق کافی ہے، تو چلیں اس سبق کو ہم قرات کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آہستہ آہستہ کر کے الحمدللہ ہمارا یہ سفر جاری ہے اور ہماری منزل قرآن مجید کو مکمل درست تلفظ کے ساتھ تجوید کے ساتھ انشاءاللہ پڑھنا ہے۔ تو جو لوگ شروع سے میرے ساتھ ہیں وہ بڑے فائدے میں ہیں کیونکہ آرام سے پتہ بھی نہیں چلا اور ہماری سورہ بقرہ 2 دن میں انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، سبق کو دہرا لیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ہم سب کے علم میں اضافہ فرمائے اور قرآن مجید کی اس بابرکت محفل کے طفیل اللہ تعالیٰ ہماری تمام پریشانیوں کو خوشحالیوں میں بدل دے اور تمام دلوں کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔